بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاپک ہے علم اور اس کے متعلقات کا بیان۔ علم کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے علاوہ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس شخص سے کوئی علم مسئلہ دریافت کیا جائے اور وہ کسی بات میں مصروف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بات پوری کرے پھر جواب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا ہے لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور بعض کہنے لگے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ علمی باتیں بآواز بلند کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کے بجائے ان پر مسح کی طرح ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے بآواز بلند 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔ پہلے باب میں سوال کرنے کا طریقہ تھا، اس باب میں جواب دینے کا طریقہ بتایا ہے کہ ازالہ غفلت یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر جواب دیتے وقت اپنی آواز کو اونچا کرنا مستحسن ہے۔ علم و صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے استاد کا شاگردوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے صحرائی درختوں کا خیال کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں بتانے سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ طریقہ تعلیم کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا۔ اس کے متعلق حضرت حسن بصری، سفیان ثوری اور امام مالک کی رائے ہے کہ قرأت علی الشیخ بھی جائز ہے۔ امام ابو عبداللہ بخاری نے فرمایا، میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ سفیان ثوری اور امام مالک کے متعلق ذکر کرتے تھے کہ یہ حضرت قرأت علی الشیخ اور سماع من الشیخ دونوں طریقوں کو جائز اور معتبر قرار دیتے تھے۔ عبید اللہ بن موسیٰ حضرت سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں کہ جب محدث کے سامنے پڑھا جائے تو حدثنی اور سمعت میں کوئی مضائقہ نہیں، اور بعض محدثین نے عالم کے سامنے قرأت کرنے پر حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، ہاں، یہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کو خبر دی اور ان لوگوں نے اس جائز قرار دیا، اور حضرت امام مالک نے
دستاویز شہادت سے استدلال کیا ہے۔ جو قوم کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے گواہ بنایا، حالانکہ یہ صرف ان کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ نیز پڑھنے والے اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا۔ حضرت اوف حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، عالم کے سامنے قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز عبید اللہ بن موسیٰ حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا، جب محدثین کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو پھر حدثنی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ابو عاصم حضرت امام مالک اور حضرت سفیان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، شاگردوں کا عالم کے سامنے پڑھنا یا عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے فرزند عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھ، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ اس نے پوچھا، میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ شاہد ہے۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امرا سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء پر تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں۔ میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے بھی سلیمان اور ثابت کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے کیونکہ روایت میں اختصار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حج کا ذکر بائیں الفاظ ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پر حج فرض ہے جو زاد سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ نیز حضرت زمام کی آمد 9 ہجری میں ہوئی تو اس وقت حج فرض ہو چکا تھا، کیونکہ ان کا تعلق بنو سعد سے ہے جو قبیلہ حوازن کا ایک بطن حصہ ہے، اور قبیلہ حوازن غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ تو لسنرز، آپ کو اگر بیان پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔